बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। नाज़रीन इकराम, नेमत अफ्तार में प्रोग्राम क़ससुल अंबिया के साथ आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी और क़ारी मोहम्मद यूनुस कादरी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और रमज़ान मुबारक की ये बाबरकत घड़ियाँ गुज़र रही हैं, बहुत तेज़ी के साथ गुज़र रही हैं। हमें बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े एहतमाम के साथ और बड़ी रग़बत के साथ इस गुज़रते हुए वक्त का एहसास करना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने बहालत ईमान सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे उसके साबिका गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये महीना गुनाहों की बख्शिश का महीना है। ये महीना तौबा की कबूलियत का महीना है। ये महीना अश्क निदामत और गिरिया व जारी करने का महीना है। ये महीना शब बेदारियों और सहर खेजियों का महीना है। ये महीना खालिक और मखलूक के ताल्लुक़ और रिश्ते को मजबूत करने का महीना है। अल्लाह ताला इस महीने की बरकतें हम सब को कमा हक़्क़ुहू अता फ़रमाए और इसके लिए हमें ख़ुद तगो-दो करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी कारी साहब, मेहमानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आपका मेज़बान क़ारी मोहम्मद यूनुस कादरी अपने महबूब साथी जनाब अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब के साथ हाज़िर खिदमत है। हाज़रीन गिरामी क़दर, आपको इल्म है इस प्रोग्राम का ख़ासा जो है वो तिलावत कुरान है और क़ससुल अंबिया है। करीम आका अलैहिस्सलाम का फ़रमान आली शान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़ता है, पढ़ाता है, सीखता है और सिखाता है। एक है इंसान ख़ुद को कहे बेहतरीन है, मैं कामयाब हूँ, और एक है ज़ुबान मुस्तफ़ा कहे कि तुम में कामयाब वो है, बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ने वाला है। आज हम क़ससुल अंबिया में सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जमील करेंगे। सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम जो हैं, रब कायनात ने उन्हें बेपनाह फ़नून का रब कायनात ने उन्हें मूजद करार दिया। वो इल्म नजूम के, इल्म हिसाब के मूजद थे, किताबत के मूजद थे, सबसे पहले सिले हुए कपड़े पहनने के वो मूजद थे और आलात हरब के मूजद थे। और इंशाअल्लाह इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ माह रमज़ान भी है और जो मेहमान हैं वो भी मुफ्ती रमज़ान हैं। बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको आप कश्फुल महजूब में देखते हैं। शुहराफा का आपका प्रोग्राम है, फिर जुमा के रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नूरानी इल्मी गुफ्तगू जो है कुरान और हदीस के नूर से भरी हुई, वो भी आप समाअत फरमा। तरावी में रोज़ाना आप क़िबला मुफ्ती साहब की ज़ियारत करते हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। बहुत बड़ी इल्मी, रूहानी, मजहबी स्कॉलर शख्सियत जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियारवी साहब। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ दूसरे मेहमान क़ारी कुरान, ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा जनाब मोहतरम क़ारी मोहम्मद अली कादरी सब जलवा फरमा है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया कारी साहब। और जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के हवाले से कारी साहब ने ज़िक्र किया और बहुत सारी चीज़ों में उनको वलीयत हासिल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहले साहिब शरीयत रसूल होने का शर्फ़ उनको हासिल है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 30 आसमानी सहाइफ़ के साथ शरीयत लेकर आपके लिए उतरे। बहुत सारी और उनको हवालों से अवलियत हासिल है जिसका ज़िक्र इंशाअल्लाह हम करेंगे। और उसके लिए ख़ास तौर पे हमने एक पैकेज आपके लिए तैयार किया है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के हवाले से। आइए पहले आपको वो दिखाते हैं और फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल में पैदा हुए। आप दुनिया में अल्लाह के तीसरे नबी हैं। आपका नाम अरबी में इदरीस, इबरानी और सुरियानी में हनूह या हनूक या फिर रद बिन महलाइल है। तौरात के मुताबिक आपका ज़माना 3000 क़ब्ल मसीह से भी पहले का है। 65 साल की उम्र में आपके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम आपने मतूशलाह रखा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम किस जगह आबाद हुए, इस बारे में मुअर्रिखीन में इख्तिलाफ है। बाज़ ने कहा कि आप मिस्र के शहर अफ, बाबुल या फिर मौजूदा कूफा में आबाद हुए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहली शख्सियत हैं जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया। आप अलैहिस्सलाम
حضرت شیس علیہ السلام سے علم حاصل کرتے تھے۔ عرب مورخین حضرت ادریس علیہ السلام کو حکمت، طب، علم حیات اور نقاشی کا بانی قرار دیتے ہیں۔ کپڑے کو سینے کا آغاز بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوا۔ کتاب سے درس دینے کی ابتدا حضرت ادریس علیہ السلام سے ہی منقول ہے۔ ڈیڈ سی کے قریب غاروں سے ہزاروں سال قبل محفوظ کیے گئے مرتبان برآمد ہوئے ہیں، جن میں مخطوطات رکھے ہوئے تھے۔ یہ مخطوطات حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ فرماتے ہیں کہ ان مخطوطات کا کچھ حصہ انگریزی زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے، اور ان مخطوطات میں نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی موجود ہے۔ صحیفہ ادریس علیہ السلام آج بھی ایتھوپیا میں موجود ہے۔ کوہ طور کے دامن میں حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب ایک مقام ہے، جسے ایک تاریخی مقام کے طور پر محفوظ کیا گیا ہے۔ جی ناظرین اکرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور ابھی آپ نے پیکج دیکھا حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے، اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جن آیات کا انتخاب کیا گیا ہے اس خاص طور پہ آج کے شخصیت کے موضوع کے حوالے سے۔ قاری محمد علی قادری صاحب سے گزارش ہے، بسم اللہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ قاری صاحب نے سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا۔ جی سر بھائی۔ جی قاری صاحب، اس میں سب سے پہلے تو حضرت آپ سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کی تفسیر کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیے، پھر اس میں دو بنیادی نکات ان آیات میں بیان فرمائے ہیں ترجمے کے اندر، اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنی سنت کریمہ کے مطابق انبیاء علیہ السلام کے ذکر خود فرمایا، اور وذکر میں امر کا صیغہ ہے، آگے حکم دیا اپنے محبوب علیہ السلام کو کہ ان کا ذکر کیجئے، بتائیے، ان کی عظمتوں کو بیان کیجئے، اور ان کی عظمتوں میں سے دو خاص خوبیاں، ایک صداقت کی اور ایک ان کے نبی ہونے کی، دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان کو ذکر فرمایا۔ اور خاص بات وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کہ اللہ رب العزت نے ان کو بلند ترین مقام پر رفعت پر فائز فرما دیا۔ اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ صداقت اور نبوت کا جو ساتھ ساتھ ذکر کیا اللہ کریم نے، اور اس کو ایک خاصہ قرار دیا نبوت کے ساتھ سچائی کا، اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں جی، کوئی بھی نبی جو دنیا میں تشریف لاتا ہے، بنیادی طور پر وہ ایک دعویٰ لے کر آتا ہے، ٹھیک،
اور اس دعوے میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار بھی ہے کہ وہ لوگوں سے منوا رہا ہوتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اپنی نبوت کا اعلان کرنا ہے اپنے بارے میں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جو اس پر وحی اتری ہے کتاب یا صحیفے کی صورت میں اس کے بارے میں آگاہ کرنا ہے، پھر اس میں جو احکامات عطا کیے جا رہے ہیں ان کا بیان کرنا ہے۔ تو نبی کی جو نبوت ہے اس کے ساتھ صداقت ایسی لازم و ملزوم چیز ہے کہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نبوت بنیاد رکھتی ہے، بنیاد کرتی ہے یہ بات۔ اور اگر ہم اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو بھی دیکھیں تو وہ خاص لقب جس کے ساتھ آپ ملقب ہوئے اعلان نبوت سے پہلے کافروں دشمنوں کی زبان سے بھی، ان میں سر فہرست صداقت اور امانت کا ملتا ہے۔ تو یہ وصف نبوت کے لیے اور اس کی نبوت کی یوں کہہ لیجئے کہ نبوت کی صداقت خود نبی کی صداقت پر منحصر ہوتی ہے کہ وہ خود سچائی کا پیکر بھی ہوتا ہے، اور سچائی کا پیکر بننے کے بعد اس اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہو کے جب وہ اعلان کرتا ہے تو کیا مطلب کہ نبی جو فرما رہا ہے، نبی جو کر رہا ہے، جو حکم دے رہا ہے، جو دکھا رہا ہے، جو بتا رہا ہے، جو سنا رہا ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں جا سکتی۔ اس وجہ سے دونوں کو ساتھ ذکر کیا۔ جی قاری صاحب۔ اور مفتی صاحب یہ جس طرح قبلہ سرور بھائی نے بھی فرمایا کہ فنون کے حوالے سے آپ انسائکلوپیڈیا ہیں، لیکن آپ رفعت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرما رہے تھے، تو رفعت کے حوالے سے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ بھی ہے کہ آپ کو رب کائنات نے جب کریم آقا علیہ السلام شب معراج اللہ کی بارگاہ میں دنا کے مقام پہ جاتے ہیں تو چوتھے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے، تو آپ جنت میں بھی ہیں، چوتھے آسمان پر بھی ہیں، اس کے حوالے سے میں چاہوں گا وضاحت۔ یہ اس جواب کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس مقام علو جو ہے اس کو سمجھنا ہوگا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے ان کی جو خصوصیت ہے اس کو سمجھنا ہوگا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں ان کی جانب اللہ نے وہی فرمائی کہ اے ادریس تو میرا اتنا محبوب نبی ہے کہ اس وقت روئے زمین پر جتنے انسان ایمان والے موجود ہیں وہ پورا جتنا عمل وہ سب کرتے ہیں میں ان سب کے برابر تجھے اجر عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ جب یہ فرشتے نے آ کر خبر دی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے موت کا فرشتہ میں اس کو دیکھ لوں تو میرے اندر عمل کرنے کا جذبہ اور پیدا ہوگا اور میں رب کو زیادہ خوش کر سکوں گا، تو تم ایسا کرو میری ملک الموت سے ملاقات کرا دو۔ چنانچہ اس فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان کی طرف چل پڑے۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو ملک الموت سے وہاں ملاقات ہو گئی۔ ملک الموت نے پوچھا کہ بھئی میں زمین پر جا رہا ہوں، اور بتایا کہ مجھے حکم ملا کہ ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کر کے لے آؤ۔ تو فرشتے نے بتایا کہ ادریس علیہ السلام تو میرے پروں پر ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کہ میں حیران ہوا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ تم ان کی روح چوتھے آسمان پہ قبض کرو، حالانکہ ادریس جو ہیں وہ تو زمین پر ہیں۔ چنانچہ وہاں پر آپ کی روح کو قبض کیا گیا۔ جب وہاں پہ روح کو قبض کیا گیا تو اللہ رب العزت نے چونکہ چوتھے آسمان پر روح کو قبض فرمایا اور وہیں پہ حضرت ادریس علیہ السلام کا مسکن ہوا اور وہیں پہ آپ کا ٹھکانہ بنا۔ تو معراج کی شب ایک تو تعبیر یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات چوتھے آسمان پر ہونے کی وجہ ایک تو یہ ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری توجہ جو ہے وہ حضرت بخاری اور مسلم میں اور دیگر تمام کتابوں میں موجود ہے، اور اس کو بھی حضرت کعب بن اخبار کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ وہ بڑی تفصیلی واقعہ ہے جس میں حضرت ادریس علیہ السلام کے جنت میں پہنچنے کا ذکر ہے کہ آپ جنت میں پہنچے ہیں، اور اس وقت روایات میں ایک یہ ہے کہ آپ جنت میں موجود ہیں، سبحان اللہ، اور حیات کے ساتھ وہاں پہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں اگر وقت اجازت دیتا ہے تو میں تسلسل کے ساتھ اس کو بیان کروں گا۔ بالکل ابھی وقت ہمارے پاس ہے، اور پہلی چیز اس میں یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت ملک الموت کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے ان کو یہ کہا کہ مجھے یہ بتا کہ جب روح قبض ہوتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے، ذرا میری روح کو تم قبض کر کے واپس کر دو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چونکہ نبی تھے اور اس سے نبی کا جو مقام اور تمام فرشتوں پر ان کی جو حکمرانی ہے محبوبیت کی وجہ سے وہ پتہ چلتی ہے۔
चुनांचे हज़रत मलकुल मौत ने इज़राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ किया, जी उस कैफियत से उनको मुब्तला किया और उसके बाद उनकी रूह को वापस कर दिया। ठीक। जी ये पहला मरहला हुआ। सुभान और अल्लाह। जब ये मरहला तय हो गया तो अब उसके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि मौला करीम, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं जहन्नम को देख लूँ तो मेरा शौक़ इबादत, कुर्ब इबादत और ये देख कर के तेरे नाफरमान बंदों के साथ क्या होगा, ये मेरा बढ़ जाएगा। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो जन्नत की तरफ जाने से पहले जो आपने मौत कब्ज़ की, फिर इज़राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप बताएं कि आपको क्या महसूस हुआ। जी जी। तो आगे से इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, वो कहने अल्लाह लगे अकबर। कि जनाब मुझे तो ये महसूस हुआ जिस तरह खाल जानवर से उतारी जाती है, इस तरह मुझे तकलीफ़ हुई। जी, इससे ये आपने भी इरशाद फरमाया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक इस कैफियत को बयान करने में और ज़्यादा वाज़ेह है। अल्लाह आप ये फरमाते हैं कि मौत की कैफियत इंसानी जिस्म से रूह के कब्ज़ करने की ये है कि जैसा कि कोई पतला कपड़ा मलमल का हाय। किसी कांटेदार झाड़ी पे फेंक दिया जाए और उसको बेदर्दी के साथ खींचा जाए, तो जैसे वो कांटे उस मलमल के कपड़े को तार तार कर देते हैं, यूं बदन की तकलीफ़ की कैफियत ये होती है। ठीक। तो उस वक़्त ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम यानी मकाम नबूवत के पर फायज़ होते हुए उस कैफियत को आप यूँ बयान फरमाते। तो पहला मरहला मौत का गुजरा, जी दूसरी अर्ज़ की कि जहन्नम की, तो जहन्नम के दरवाज़े पर फ़रिश्ता ले गया तो वहाँ पर जो उसका निगरान था उसको कहा कि भाई मैंने मतलब इसके ऊपर से गुज़रना है, देखना है। तो नबी थे, उन्होंने कबूल किया और वहाँ से क्रॉस कर गए उसके क्या ऊपर कहने, से मैं गुज़र हज़रत गए। आपको यहाँ पे रोकूंगा। जी, ज़रूर। यकीनन बहुत दिलचस्पी के क्या मरहले कहने? में हमारी गुफ्तगू दाखिल हो बेशक, चुकी बेशक। है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है और यकीनन ये वो महबूब अल्लाह के बंदे हैं जिनको अल्लाह ने मबूस फरमाया अपने बंदों की रहनुमाई के लिए, हिदायत के लिए। तो उनके ज़िक्र के अंदर एक चाशनी और दिलचस्पी का अंसर होना एक यकीनी अमर है। ब्रेक का वक्त हुआ है, बात को हम यहीं से जोड़ते हैं, हमारे साथ रहिए, अभी लौट। जी नाज़रीन इकराम, खुशामदीद कहते हैं वक्फ़े के बाद आपको। नेमत अफ्तार में आप देख रहे हैं क़ससुल अंबिया और आज हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो रहा है। और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, अंबिया के तज़किरे के साथ जो मारूफ़ चीज़ें हैं जो हमारे लिए दिलचस्पी का बायस हो सकती हैं, हमारे लिए उसके अंदर बहुत सारी मानवियत की चीज़ें हो सकती हैं, उनको हम इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कारी मोहम्मद अली कादरी साहब मौजूद हैं। वक्फ़े पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ हज़रत कि हमने रोका था अपने व्यूवर्स को कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दोज़ख के जी हाँ, पहला फरिश्ते के पास पहुँचे और पहला वहाँ से मरहला मौत का भी तय हुआ, ठीक दूसरा मरहला जहन्नम को अबूर करने का भी तय ठीक हुआ, ठीक। और फिर ख्वाहिश का इजहार किया अल्लाह की बारगाह में कि मौला करीम मैं जन्नत को देखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने इज़्न और इजाज़त अता फरमाई कि मेरे नबी को जन्नत में ले जाओ। ठीक। चुनांचे जन्नत का दरवाज़ा आपके लिए खोल दिया गया और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में अंदर दरवाजे से क्रॉस करके तशरीफ़ ले गए। ठीक हो गया। जो फ़रिश्ता साथ लेकर जाने वाला था उसने थोड़ी देर इंतज़ार किया और जब आप वापस तशरीफ़ ना लाए तो उसने आवाज़ दी कि ऐ इदरीस नबी अलैहिस्सलाम आप वापस तशरीफ़ ले आइए, आपने देख लिया। तो आपने यानी मैं इसको कहूँगा कि अल्लाह से मोहब्बत और लाड का जो रिश्ता है, सुभान अल्लाह। जो महबूबियत का रिश्ता है, उसमें फरमाया कि मैंने तो वापस नहीं आना, मैंने तो बाहर नहीं आना। और जिन जिन चीज़ों का हुक्म अल्लाह ने दिया है, कुल्लु अच्छा, नफ्सिन उन्होंने अब ज़ाइक़तुल अर्ज़ मौत। किया कि फरिश्ते ने अर्ज़ की कि मौला करीम ये फरमाते मैंने आना नहीं है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया ना जी, वो है असल इस सुभान पूरे अल्लाह। मंजर को समझने की। अर्ज़ की कि मौला करीम तेरा हुक्म है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, वाह वाह वाह। मैंने वो मौत का जायका भी चख लिया है। सुभान अल्लाह। फिर तेरा हुक्म है कि व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, सुभान कि जो भी जन्नत में जाएगा जहन्नम के ऊपर से गुजर कर जाएगा, तो मैंने उसको भी क्रॉस कर लिया है। जी और तेरा तीसरा हुक्म ये है कि वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन, वाह वाह वाह। सुभान कि जो अल्लाह। जन्नत में एक दफ़ा चला जाएगा हम उसको निकालेंगे नहीं। क्या तो मौला कहने? मैंने तो तीनों काम पूरे कर लिए हैं। जी तो जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्ते को फरमाया कि ऐ फरिश्ते तू वापस लौटा, मेरे नबी ने, मेरे महबूब ने, मेरे रसूल ने जो कुछ किया है वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक किया है। सुभान और अल्लाह। अगला ये कि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक भी किया है और मेरी मोहब्बत में किया है, इसलिए इदरीस जो हैं वो जन्नत में ही रहेंगे। तो ये वो वाहिद नबी हैं जो इस वक्त भी जन्नत में मौजूद हैं। और अब आखिरी जुमलों में उस सवाल के जवाब को मैं लिंक करूँगा, वो ये कि अल्लाह ताला ने एक तो वो जवाब जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि ठीक। आप हैं चौथे आसमान पर, सही। मौत ही वहाँ आई,
لیکن نبی جو ہیں ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق حیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہوا جنت میں ہے، لیکن اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کے اذن اور اس کے حکم اور اس کی عطا کے ساتھ وہ تصرف کر سکتے ہیں، وہ جا سکتے ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ شب معراج اگرچہ ادریس علیہ السلام جنت میں تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے استقبال کے لیے جیسے باقی انبیاء مختلف آسمانوں پہ تشریف لائے، ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر حضور کے استقبال کے لیے تشریف لائے، اس لیے کہ وہ جنت میں بھی ہیں، آقا کریم کی بارگاہ میں استقبال کے لیے بھی ہیں، بالکل ایسے ہی کہ انبیاء اپنے اپنے مقامات پر موجود ہیں، لیکن شب معراج مسجد اقصی میں تمام حضور علیہ السلام کی اقتداء میں نماز کی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے جو علم الانساب کے جی ہاں، ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نسب میں سے ہیں، اور اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن قاری صاحب سرور بھائی کیونکہ ہمارے اس پروگرام کا جو خاصہ ہے وہ قرآن ہے اور تذکرہ انبیاء کرام ہے، تو بار بار ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، کیوں نہ کریں۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم ہے، جس طرح آپ کو علم ہے صدقہ و خیرات کرنے سے مصائب و آلام دور ہو جاتے ہیں، تو کریم آقا نے فرمایا کہ اعلانیہ قرآن پڑھنا اعلانیہ صدقہ کرنے کی مانند ہے، اور پوشیدگی سے قرآن پڑھنا، چھپ کے قرآن پڑھنا، فرمایا یہ پوشیدگی کے ساتھ صدقہ کرنے کی مانند ہے۔ پھر ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب بسم اللہ جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين صدق الله العظيم کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین کرام، محترم قاری محمد علی قادری صاحب نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 85 اور 86 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ جی سبحان اللہ۔ ان آیہ مبارکہ میں خاص طور پہ انبیاء کے ساتھ صبر کا جو رشتہ استوار کیا گیا ہے اور پھر نیکوکار کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندوں میں بھی صابرین بھی ہونے چاہیے، نیکوکار بھی ہونے چاہیے۔ تو اس کا نبوت کے ساتھ جو مفتی صاحب رشتہ ہے اور پھر یہ صفات بندے میں پیدا کرنے کی اللہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر ہوں، اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ خاص طور پہ صداقت کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دو وصف اللہ رب العزت نے اور ذکر فرمائے ہیں، ایک صبر کا اور ایک صالحیت کا، ٹھیک، دو چیزیں اور ذکر فرمائی ہیں۔ بنیادی طور پر جو بھی نبی دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اس وقت جو لوگ موجود ہوتے ہیں جن کی طرف اسے نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے وہ راہ راست سے، ہدایت سے، ایمان سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک، اور شیطان نے اور خود ان کے نفس امارہ نے ان کو اپنی خواہشات کے اس پورے جال میں پھنسایا ہوتا ہے۔ صحیح۔ نبی جو ہے وہ بیک وقت کئی کام کرتا ہے، جی، کئی کام بیک وقت نبی جو ہے دنیا میں تشریف لا کے کر رہا ہوتا ہے۔ ان میں جو سب سے بڑا ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ انہیں ان خواہشات نفسانیہ اور شیطانی وسوسات کے چنگل سے آزاد کرا کر
اللہ کی محبت اور اس کے عرفان کا اسیر کرتے ہیں، کیا کہنے اس میں مبتلا کرتے ہیں۔ واہ واہ، چونکہ انسان طبی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ مخالفت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، آگے سے مزاحمت کرتا ہے، اور سرکشی کے نتیجے میں جو انہیں بھلائی کی طرف بلانے والا ہے اسے وہ اپنا دشمن تصور کرتے ہیں، ٹھیک، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جی۔ تمام انبیاء جو ہیں انہیں ابتداءً اپنی قوم کی طرف سے، جن کی طرف وہ بھیجے گئے، دشمنی کا، تکالیف کا، مصائب کا سامنا کرنا پڑا، صحیح، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور جو آپ کا تبلیغ و دعوت کا جو ٹائم مکی زندگی ہے وہ اس پر شاہد ہے۔ تو جب تک صبر نہ ہو صحیح، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ ان مصائب و آلام کا مقابلہ اس صبر کی قوت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ سبحان گویا اللہ نے انبیاء علیہ السلام بالخصوص حضرت اسماعیل، حضرت ذوالکفل اور حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ یہ جو دو خوبیاں ذکر کی ہیں، انہیں جو مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا اپنی قوم کی طرف سے، تو یہ حضرات جو ہیں وہ سراپا صبر بنے، اور اس سراپا صبر ہونے کے ساتھ ساتھ جو صالحیت تھی عبادت کی، اطاعت کی، بندگی کی، رب کی رضا کی، وہ انہوں نے مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا۔ اچھا مفتی صاحب، جس کے یہ ایک نتیجے بات میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ صبر جو ہے نا، صبر جس طرح آپ نے فرمایا کہ جب بندہ راہ مستقیم پر چلتا ہے تو کریم آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے تو مسلمان ہوئے، تو کریم آقا علیہ السلام وہ بڑا خوش ہو رہا تھا کہ میں جنت میں جاؤں گا، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اب تمہارے اوپر مصائب و آلام ایسے آئیں گے جیسے پہاڑ سے پانی آتا ہے، اور پھر یہ صبر جو ہے کہ ہر نیکی کا کوئی نہ کوئی اجر ہے، لیکن صبر کے بارے میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ جی ہاں، اور اس حدیث کو اگر اس پہلو سے اور طرف دیکھ لیں نا جی، تو بنیادی طور پر جیسے جناب سرور نقشبندی صاحب نے فرمایا کہ ان صفات کو ہم آگے کیسے پیدا کر سکتے ہیں، بے شک، تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم لنک کر سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، خود نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے خود سراپا صبر تھے، جی، اور آگے امت میں وہ خوبیاں کیسے پیدا ہوئیں، کون بھول سکتا ہے کہ میدان کربلا میں امام حسین سراپا صبر تھے، واہ واہ، اہل بیت سراپا صبر تھے، اولیاء سراپا صبر تھے، صحابہ سراپا صبر، اور آج کے دور میں بھی اس ماہ مقدس میں ہم جس پوری ٹریننگ کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، صبح سے شام تک مومن روزہ رکھ کے سراپا صبر ہی تو بنتا ہے، اور اس کے لیے نوید ہے کہ رب نے صبر کرنے والوں کی تعریف کی ہے نبیوں کے ساتھ، اور جو ان سے محبت کرنے والا ہے اس کا شمار بھی زمرہ انبیاء ان کے ساتھ، من صبر و غفر بھی ہے، من صبر و غفر ان ذالک من عزم الامور، یہ اللہ رب تعالیٰ کی طرف سے بہترین خوبیوں میں سے ہے، اور یہ اللہ کا انعام ہے کہ انبیاء کے ذریعے سے یہ خوبیاں اور کمالات صبر کی ہو، صالحیت کی ہو، وہ تمام کی تمام ہمیں آگے حضور کی امت کو سرکار کے صدقے سے عطا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ، یونان کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ہرمس الحمرامسا کے نام سے یاد کرتے ہیں، علم نجوم کا، رمل کا استاد اول یونانی زبان میں اس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت حدیث مبارکہ میں حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب علم رمل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے یہ ایک نبی تھے جن کو یہ عطا فرمایا گیا تھا، اور مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ آپ کا اشارہ جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف تھا۔ تو یہ آپ سے ہم نے جواب لینا ہے خاص طور پہ علم رمل کے حوالے سے، اور پھر واضح تبلیغ کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں کہ جنہوں نے کیا، اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ بریک کا وقت ہوا ہے، ابھی لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے اور پھر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں قصص الانبیاء نعمت افطار میں ARYQ TV پہ۔ ہمارے ساتھ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب موجود ہیں، قاری محمد علی قادری صاحب موجود ہیں، اور قاری محمد یونس قادری صاحب میرے ساتھ میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کو ناظرین کرام بتاتے چلوں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام جو کتب میں، پرانی کتب میں ملتا ہے، اخنو ان کا نام، اور آپ کے والد کا نام یرود، اور ان کے والد کا نام مہابیل جو ہے وہ لکھا ہوا میں ملتا ہے، اور سلسلہ نسب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب آپ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور آپ خود بیان کرتے ہیں کہ میری پیشانی پہ ایک نور ہمیشہ چمکتا رہتا تھا، اور جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تو اس کے بعد وہ نور جو تھا وہ نظر آنا بند ہو گیا۔ تو میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا تو اس پر انہوں نے بتایا کہ یہ نبی آخر الزماں کی نشانی تھی جو تمہاری پیشانی پہ نور کی صورت میں چمکتی تھی، اور وہ نور جو ہے وہ منتقل ہو چکا ہے۔ پھر آپ کے آباء و اجداد بابل میں آ کر جب آباد ہوئے تو وہاں اس زمانے میں جادوگری کا بہت
चर्चा था और वहाँ के नौजवान इन जादूगरों के पास जाकर अपनी जो कीमती वक्त था, अपनी तमाम तर जो सलाहियतें थीं उनका नुकसान कर रहे थे। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने एक जमगठे में, जहाँ पे बहुत सारे नौजवान वहाँ पे मौजूद थे और जादूगर वहाँ पे बैठे हुए थे, तो जब वहाँ पे जाके खड़े हुए तो जादूगरों ने आपसे पूछा कि आप भी अपना कोई काम लेके आए हैं तो हमें बताइए किससे मिलना है आपको। तो आपने कहा कि मुझसे वादा करो कि जिससे मिलना चाहता हूँ आप लोग जो है वो मुझे उनसे मिलवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी आप बताइए, हमारा काम ही है कि हम जो लोग किससे मिलना चाहते हैं हम उसको मिलवाते हैं। तो आपने कहा कि मुझे माबूद हकीकी और महबूब हकीकी की तलाश है, अगर उसके मिलने में मेरी मदद कर सकते हो तो ज़रूर करो। तो उस वक्त बहुत बड़ा नौजवानों का मजमा था, वो सब लोग, उन्होंने कहा कि भाई आपने जब वादा किया था तो आपको इनका वादा ज़रूर पूरा करना चाहिए। आपने कहा कि ये शोबदाबाजी करते हैं और फ़रेब ज़दा करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, और फिर आपने वहाँ से अपनी वाज़ का, तबलीग का आगाज़ किया, नौजवानों को माबूद हकीकी और महबूब हकीकी की तरफ लेके आए। हज़रत क्या फ़रमाते हैं उस ज़माने के हवाले से? देखिए जी, आपने बड़े पहलू और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी के सामने रखे। मैं वो जो आपने सवाल छोड़ा था, ज़ाहिर नाज़रीन को उसके जवाब का इंतज़ार है। एक तो ये बात याद रहे कि इस पूरी रूए ज़मीन पर जितने भी उलूम व मारिफ़, फ़नून व हरब अता हुए हैं, वो अल्लाह ने पूरी इंसानियत को अंबिया के ज़रिए से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी अव्वलियत का एज़ाज़ जो है वो हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम को शामिल है। और दूसरा उसका पहलू ये होता है कि बहुत सारी वो चीज़ें जो ज़माने में लोगों में राइज होती हैं, जैसे आपने फरमाया, अल्लाह ताला उस कौम के लोगों को मग़लूब करने के लिए वही की ताकत के साथ उन अंबिया की अज़मत को अपनी उस कौम पे ज़ाहिर करके उनकी जो अज़मत है उसको साबित कर देता है। तो चूँकि उस ज़माने में ये सारी चीज़ें रमल की भी और नजूम की ये सारी चीज़ें यूनान में ख़ास तौर पे राइज थी और लोगों का रुझान था, और आप चूँकि नबी थे वही के साथ आपने उसके जो पहलू लोगों के सामने रखे तो वो जितने थे वो आपके सामने झुक गए, बिल्कुल ऐसे मौजज़े की सूरत, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसा कि फ़िरौन के दरबार में जादूगर आए तो उन्होंने अपना कमाल दिखाया, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने वही के ज़ोर पर अपने असा का मौजज़ा दिखाया तो वो सारे के सारे सरनगू हो गए और उन्होंने आपकी अज़मत को तस्लीम कर लिया। तो इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की जो अज़मत है वो लोगों के सामने ज़ाहिर कर दी। फ़ी ज़माना ये बताना ज़रूरी है, कल भी थोड़ा सा जिक्र हुआ था, इस किस्म के जितने उलूम हैं फ़ी नफ्सी ही वो मना नहीं है, लेकिन आम लोगों के लिए, आम मुसलमानों के लिए उसका इख्तियार करना या उसको सीखना या उसके पीछे पड़ना ये मना है। जो ख़ास लोग हैं मखलूक के नफ़ा के लिए, जिनको इसके ऊपर कंट्रोल है कि वो इसको नफ़ा के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो ख़ास लोगों को। जी कारी साहब तिलावत। जी कैसे, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم عصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मुहतरम कारी मोहम्मद अली कादरी साहब ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 81 और 82 तिलावत करने की सआदत हासिल की है। इरशाद रब्बानी है, तर्जुमा पेश खिदमत है। और जब अल्लाह ताला ने पैगम्बरों से अहद लिया कि जब मैं तुमको किताब और दानाई अता करूं, फिर तुम्हारे पास वो अजीम रसूल आ जाएं जो तुम्हारी किताब की तस्दीक करें, तो तुम्हें ज़रूर उन पर ईमान लाना होगा और ज़रूर उनकी मदद करनी होगी। और अहद लेने के बाद पूछा कि भला तुमने इकरार किया और उस इकरार पर मेरा ज़िम्मा लिया, यानी मुझे ज़ामिन ठहराया
انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہی لوگ نافرمان ہیں۔ جی سر بھائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اس میں بہت سارے پہلو اس آیت مبارکہ میں موجود ہیں۔ عہد و پیمان کا ذکر ہے، حکمت و دانائی کا خاص طور پہ ذکر ہے جس کو متصل کیا ہے اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے ساتھ، تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل، ایک تو اس آیہ کریمہ کا تعلق تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ وہ خصوصیات چند ایک جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا فرمائی ہیں ان کا یہ ذکر ہے، اور اس میں دو چیزیں خاص، ایک تو کتاب اور دوسری حکمت۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک بڑی لطیف بات ناظرین اور ہم سب کی بڑی محبت اور ذوق والی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا کیا اور فرمایا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، سبحان اللہ، کہ میں وصف نبوت میں تمہیں جب کتاب اور حکمت دے دوں تو وہاں پر تمام انبیاء کو حکمت اور کتاب دیے جانے کا حکم ہے اور ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام کا جب ذکر ہوا تو اللہ نے فرمایا محبوب میں نے صرف تجھے کتاب و حکمت عطا ہی نہیں کی بلکہ میں نے تجھے یہ اعزاز اور تجھے یہ اعجاز بخشا ہے کہ تجھے کتاب و حکمت سکھانے والا میں بنا کر۔ سبحان اللہ۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ اعجاز منفرد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نمبر 2، اس میں ساتھ ہی متصل دیگر انبیاء کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، اور یوں کہہ لیجئے کہ اپنے اس کار نبوت سے دستبردار ہو کر، اس عظیم منصب سے دستبردار ہو کر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ امتی بن کے، ان کا ساتھی بن کے آقا کریم علیہ السلام کے سبحان ساتھ اللہ۔ ہیں۔ اس میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم پہلو ہے، اور اگر ہم اس کو میثاق النبیین کو اس پورے پس منظر میں دیکھنے کی کوشش کریں تو لگتا یوں ہے اس آیت کی روشنی میں کہ اس کائنات ارضی و سماوی میں کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ بلکہ مفتی صاحب آپ دیکھیں شب معراج بھی یہ منظر نظر آتا ہے، بیت المقدس میں جب سارے انبیاء رسول پیچھے کھڑے ہیں اور میرے آقا کی امامت میں ابتدا میں کو جو آپ فرما رہے ہیں، اس آیت کی روشنی میں ہم اس واقعہ معراج میں تمام انبیاء علیہ السلام کا حضور علیہ السلام کی اقتداء میں کھڑے ہونے کو ہم اس آیت کی عملی تفسیر قرار دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ جو کچھ اللہ نے قرآن کریم میں اتارا، جو کچھ بیان فرمایا ہے، تو پہلا منظر تو ہوا نا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، یہ تو گزر گیا، اور ثم جاءکم رسول، جب تمہارے پاس رسول تشریف لائے تو مسجد اقصی میں حضور بالفعل وہاں تشریف لے گئے، تو پھر لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، وہاں پر کیا ہوا کہ امامت کا مصلی خالی ہے آقا کریم علیہ السلام کے لیے، اور تمام انبیاء پیچھے اقتداء کر کے اس اپنے ایمان کی اور اس نصرت کی پریکٹیکلی عملاً اس کی تصدیق۔ بلکہ مفتی صاحب آپ دیکھیں اس کی میں سمجھتا ہوں جو کامل تفسیر ہے نا جی، جو ہم اس کو نقطہ کمال پہ دیکھنا چاہیں تو وہ شفاعت والی جو حدیث ہے کہ جب ہر نبی کے لبوں پہ اذهبوا الی غیری ہوگا تو میرے آقا مقام محمود پہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمود آپ پہ جلوہ فرما ہوں گے، اس وقت اس آیت کا جو شان ہے، عظمت ہے، وہ نظر آئے گی کہ ہر نبی سرکار کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز اس کے ساتھ ایڈ کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ آیت ہے، ایک اس کی عملی جو تفسیر ہے وہ شب معراج مسجد اقصی میں ہے، اور اس کی ظاہری تفسیر جو ہے ثم جاءکم رسول میں لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالفعل قرب قیامت میں اتارنا ہے، کیا کہنے، تاکہ اس آیت کی صداقت دنیا پر ظاہر ہو جائے کہ ایمان لانے والا بھی اور نصرت کرنے والا نبی عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں قرب قیامت میں اللہ ان کو ضرور بھیج دے۔ بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جناب قاری محمد علی قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور جناب قاری یونس قادری صاحب آپ تو میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ آج ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اللہ کے یہ جو محبوب بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا، مبعوث فرمایا، ان کے ذکر میں کتنی چاشنی ہے، ان کا ذکر کرنے میں کتنی لذت اور کشش ہے کہ دل چاہتا ہے کہ یہ ذکر ہوتا رہے، ہم ان کے اوصاف کا، ان کی سیرت کا، ان کے کمالات کا تذکرہ کرتے رہیں، اور یقیناً یہ جو بابرکت لمحے
اور یہ جو بابرکت گھڑیاں جن میں ہم اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یقیناً ہمارے لیے یہ باعث نجات اور باعث مغفرت بننے والے لمحات ہیں۔ ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ سجدوں سے پھر جبینیں آباد ہو رہی ہیں، سجدوں سے پھر جبینیں آباد ہو رہی ہیں، رو رو کے داغ عیسیاں آنکھیں بھی دھو رہی ہیں، تیرا دلوں میں نور ایمان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، لمحے یہ ہیں غنیمت اللہ کو منائیں، لمحے یہ ہیں غنیمت اللہ کو منائیں، وعدہ ہے جب خدا کا کیسے نہ بخشے جائیں، جنت کی راہ کرنے آسان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، انسانیت کا چہرہ جس کے طفیل نکھرا، انسانیت کا چہرہ جس کے طفیل نکھرا، میرے نبی پہ سرور قرآن جس میں اترا، میرے نبی پہ سرور قرآن جس میں اترا، صد مرحبا وہ ماہ ذیشان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ میزبان قاری محمد یونس قادری اور سرور حسین نقشبندی کو اجازت دیجیے، ہماری نعمت افطار کی ٹرانسمیشن ہمارے کراچی اسٹوڈیوز سے جاری رہے گی۔ سید سلمان گل وہاں سے آپ کو جوائن کر رہے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے